ہم نے نوازیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کا صدارتی خطبہ اور دعائے خیر ہو. الحمدللہ الذی ہدانا الى صراط الحکمت والہدی واشرفنا واکرمنا بنبیہ المصطفیٰ الذی لا غیت له ولا جہت له ولا کیفیت له لا جزو عضو له ولا جسم جسیم له ولا قسم قسیم له والصلاة والسلام على خاتم الرسل والانبیاء جد وسیلتنا فی الدارین سید ولد آدم یوم القیامت محمد خیر الورى وعلا آلہ التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل الروح على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال الله عز وجل في مقام آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وقال الله عز وجل في مقام آخر ألم يجدك يتيما فآوى. درود و سلام آواز بلند پڑھنی والی. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب نبی کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا. کلمے کی سعادت کے بعد اس رب کا بے پناہ بے حساب شکر و احسان کہ اس رب نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کی اہل بیت اور صحابہ کی جماعت اہل سنت و جماعت میں سے پیدا کیا ہے. اہل سنت و جماعت وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے دو عظمتوں اور سعادتوں سے نوازا ہوتا ہے. نمبر ایک، ان کے حصے میں رب نے ادب رکھا ہے، اور نمبر دو، اللہ نے ان کے حصے میں پاک نسبتوں کی محبت رکھی ہے. ہم اہل سنت و جماعت
حضور کی اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں اور حضور کے صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ فقیر گفتگو کر رہے ہیں تو پھر ذرا دھمکتے چمکتے چہرے سے اور حاضر دماغی سے میری گفتگو آپ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. میں نے عرض کیا کہ اہل سنت و جماعت ان لوگوں کو کہتے ہیں جو حضور کی اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں اور حضور کے صحابہ کی تعظیم جن کا مسلک ہے. درود و سلام اہل سنت و جماعت کی جو کئی پہچانیں ہیں ان میں سے کثرت سے درود و سلام پڑھنا یہ اہل سنت و جماعت کی ایک پہچان ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، میرے نبی کے کندھوں پہ سواری کرنے والے شہزادہ بلبو قبا، سید الشہداء، جگر گوشہ سیدہ زہرا، امام حسین شہید کربلا کے لخت جگر، سید الساجدین حضرت امام سیدنا زین العابدین علیہ السلام. آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کی یہ پہچان ہے کہ وہ کثرت سے رسول اللہ پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اس لیے اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہوئے نہ ہمیں پریشانی ہوتی ہے نہ گھبراہٹ ہوتی ہے، اس لیے کہ سنی وہ ہوتا ہے جس کے دامن پر کسی کی بے ادبی کا داغ نظر نہیں آتا. اور مجھے اپنے عقیدے اور اپنے مسلک پر بڑا فخر ہے. مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں، مجھے کوئی کسی حوالے سے کوئی ریب اور شک سے کا سامنا نہیں ہے، کیونکہ اگر میرے عقیدے میں کوئی گڑبڑ اور کمی ہوتی اللہ میرے مسلک والوں کو اپنا ولی نہ بناتا. یار آپ ادھر بیٹھے ہیں، اس میں بیٹھے ہیں. یہ حضرت اگر کوئی دری شری یا نیچے ڈال دو ادھر بچھا دو تاکہ آرام سے جو حضرات ہیں تاکہ یہ جگہ فل ہو جائے نا. یہ ماحول ہونا چاہیے نا گفتگو. انتظامیہ کے دوست اگر کوئی دری وغیرہ یا نیچے لا کے کوئی دری شری ادھر ڈالو تاکہ یہاں آرام سے بیٹھ کے گفتگو. گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، جو جملہ میں عرض کر رہا ہوں توجہ سے سننا ہے. دنیا میں ایک اللہ کا ولی بتاؤ جسے دنیا ولی مانتی ہو اور وہ سنی نہ ہو. اچھا، جس پہ میری بات کا اثر نہیں ہو وہ تو بالکل چپ کر جائے، منہ کو بند کر لے، اور جسے میری بات سمجھ آئیے وہ بولے سبحان اللہ. تو یہ ایک اللہ کا ولی بتاؤ، ایک جس کی ولایت کو دنیا سلام کرتی ہو اور اس کے نام کے ساتھ اہل سنت کے علاوہ کچھ اور دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ اور لکھا ہوا. سرزمین لاہور داتا ولی کی سرزمین پہ بیٹھنے والوں، اگر ہم دور نہ جائیں تو نہ جائیں، مجھے یہ بتاؤ کہ داتا ولی کون تھے؟ ولی کون تھے؟ سنی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی. لیکن نہیں مزہ نہیں آیا. ہم سرکار غوث پاک کے غلام ہیں تو نام ہم ایسے نہیں لیں گے، ہم یوں لیں گے پیر پیراں، میر میراں، شاہ جیلاں، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قاسم فیوز سمدانی، شہباز لامکانی، سیدنا و مرشدنا غوث الثقلین، غوث الاعظم، میرے مرشد پیر سید عبد القادر جیلانی. سب پڑھ لیجئے رضی اللہ تعالی عنہ. غوث الثقلین اپنا تعارف جب کرواتے ہیں تو ان لفظوں میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ میں جنت رکھی ہے. تو ہم ہی وہ لوگ ہیں جن میں سے اللہ رب العزت نے اپنے دوست ولی چنے. اور اللہ اور اس کا رسول ہمیں حکم دیتا ہے کہ گندے لوگوں سے دوستی نہ لگاؤ. تو ایمان سے بتائیے کہ اگر ہمارے عقیدے میں کوئی بدعت، کوئی شرک، کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر کیا اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے والوں میں سے کچھ لوگوں کو ولی بناتا؟ اس لیے سینہ تان کے چلا کرو. رب کا شکر ہے رب نے ہمیں اہل سنت و جماعت میں سے پیدا کیا.
اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے حضور کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام. لہذا کوئی زبان خاموش نہ رہے. اگر کوئی دوسرے مسلک والے یہاں کر بیٹھے ویلکم. ہم بڑے کھلے دل والے لوگ ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں سنیں کہ ہم کیا گفتگو کرتے ہیں. ہماری دلائل کو غور سے سنیں اور ہماری گفتگو کو پرکھیں, ناپیں, تولیں اور اس کے بعد خود فیصلہ کریں حق کدھر ہے. میں ان سے مطالبہ نہیں کرتا, لیکن میں اپنے اہل سنت و جماعت کے تمام بھائیوں, بزرگوں, دوستوں سے اور بچوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی پہچان کا ذرا اظہار فرمائیے. اور یہ سنیوں کی پہچان ہے. ہماری مسجدوں کے سپیکروں پہ بھی پتہ لگ جاتا ہے مسجد کے دیے. ہاں, تو ہماری تو اذانوں سے پتہ لگ جاتا ہے. کیسے پتہ چلتا ہے کہ جب ہماری پہچان حسین ابن علی کے نخرے جگر نے درود و سلام پڑھنا بیان کیے, تو اب ہم آذان ہوتی ہے پھر درود و سلام پڑھتے ہیں, نعت ہوتی ہے پھر درود و سلام, اور خطاب ہوتا ہے پھر درود و سلام. تو ذرا بلند آواز سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. بلند آواز سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. تو شاہ خوبا تو جانے جانا, تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. نام بن سکی ہے نام بن سکے گا, نام بن سکی ہے نام بن سکے گا, نام بن سکی ہے نام بن سکے گا. مثال تیری جواب تیرا, نام بن سکی ہے نام بن سکے گا. مثال تیری نہ بوئے جنت کی کوئی قیمت, نہ مشک و عنبر کی کوئی حاجت ہے. جس کو ملا ہے جس نے ملا ہے, جس کو ملا ہے اس نے ملا ہے. پسینہ رش کے گلاب تیرا, نام بن سکی ہے نام بن سکے گا. مثال تیری جواب تیرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان ابو طالب. بعد از حمد و صلاۃ لائق صد تعظیم و تکریم فخر و سعادت رونق خانوادہ سیادت جگر گوشے غوث الثقلین حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر سید حسنین محی الدین گیلانی ادام اللہ ذلکم السامی آستانہ عالیہ صدر شریف سبحان اللہ. لائق صد تعظیم و تکریم پیر طریقت حضرت محترم جناب پیر حاجی حمید اللہ خان قادری صاحب دامت برکاتکم العالیہ.
لائق ست تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت، بالخصوص خطیب اہل سنت محب اہل بیت و صحابہ حضرت محترم جناب میزبان مکرم مولانا قاری محمد سلیمان صاحب قادری ادام اللہ تعالی ذلکم السامی، فاضل جلیل نازش خطبہ اہل سنت حضرت محترم مولانا قاری محمد وقار ہزاروی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، فخر السادات جناب محترم صاحبزادہ پیر سید اسد حسین شاہ صاحب، خطیب اہل سنت جناب حضرت محترم مولانا محمد جواد علی حیدری صاحب، نقیب محافل اہل سنت جناب محترم محمد عابد خیال صاحب، دیگر جمیع علماء ذی احتشام میں سب کے اسماء عالیہ سے واقف نہیں ہوں، جملہ وابستگان آستان عالیہ صدر شریف، جمیع طلبہ کرام، جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں دل کی گہرائی سے حضرت محترم مولانا محمد سلیمان قادری صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے خوبصورت محفل کا انعقاد کیا، اور آج کی یہ محفل کئی عنوانات کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے۔ آپ ایک طرف ننھے شہزادوں کے کھلے ہوئے چہرے دیکھ رہے ہیں، اور یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جو آج کی بزم کے حقیقی دولے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سینوں میں اللہ کے قرآن کا نور سمیٹا ہے، اور آج کی یہ عظیم الشان محفل دستار فضیلت کے عنوان سے انہی کی عظمتوں کو اجاگر کرنے اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ آج کی محفل کا عنوان رکھا گیا ہے ذکر علی ابن ابی طالب۔ کئی حضرات اس پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یار دستار فضیلت کا جلسہ ہے تو اس میں ذکر علی یا جشن علی بن ابی طالب یہ کوئی کمبینیشن بنا نہیں۔ یہ ان لوگوں کے ذہنوں اور ان کے دلوں پر یہ گھنٹیاں ان کے دماغوں میں بجتی ہیں کہ جو رسول اللہ کی احادیث اور میرے نبی کی تعلیمات سے آگاہی نہیں رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہیں حضور کی احادیث جن کے مطالعے میں اور ان کا علم ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے نبی نے صدیوں پہلے قرآن اور اہل بیت کو آپس میں جوڑ دیا تھا، اور میرے نبی علیہ السلام نے دنیا سے جانب عقبہ کے سفر میں جانے سے قبل لاکھوں صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو کر فرمایا تھا انی ترکت فیکم ما ان تمسکتم به لن تدلوا بعدی احدہما اعظم من الاخر کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ یہ حدیث مختلف الفاظ سے صحاح کے اندر موجود ہے، اس کے علاوہ دیگر 20 حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے امتیوں، میرے غلاموں، میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تمہارے بیچ میں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ میری اہل بیت اور قرآن ان کا ایسا رشتہ ہے کہ لن یتفرقا وفی روایت اخری ولم یفترقا حتی یردا علی الحوض، یہ کبھی آپس میں جدا نہ ہوئے نہ ہوں گے۔ یار محفل کروانے والے، یار اگر میری بات کا آپ کے پاس کوئی عزت نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ؟ میں نے آپ کو کہا یہاں دری بچھا دو، آپ منہ ادھر اٹھا کے چلے گئے۔ کسی وجہ سے کہا نا آپ کو، مطلب ایک بندہ آپ کو سپیکر پہ سٹیج پہ یہ بات کہہ رہے اور آپ پہ کوئی احساس ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ مقصد اب یہ ہے کہ یہ خطیب نے مخاطب بنانا ہوتا ہے سامنے جو لوگ ہوتے ہیں،
تو اب میں یہاں خالی جگہ کو بناؤں، اس طرف بھی وہ آگے تک لوگ ہیں، ادھر بھی وہ ادھر تک لوگ ہیں، وہ بیچارے تو پیچھے پھنسے ہوئے، کوئی کھڑے ہیں، جگہ نہیں ہے، لیکن یہ جگہ سامنے آپ نے چھوڑی ہوئی ہے، اس لیے ذرا میری طرف توجہ سے آپ نے سننا ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ بس تھوڑے زیادہ نہیں، پیچھے جگہ نہیں خالی کریں بھائی، جزاک اللہ۔ بس 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 آپ اپنی جگہ بیٹھ جائیں، جزاک اللہ، بس اب ٹھیک ہو گیا۔ درود شریف پڑھ لیں، آپ بیٹھیں، بس اور جگہ نہیں ہے نا آگے، آپ پیچھے جہاں کہیں آپ ادھر ہی ہیں، بس جگہ فل ہو گئی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بس یہ اب آگے نہیں آئے، بس اور نہیں آئے آگے، جزاک اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، آقا نے فرمایا میرے غلاموں انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے بیچ میں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، نمبر 1 اللہ کا قرآن، نمبر 2 میری آل بیت، اور ان کا رشتہ کیا ہے؟ لن یتفرقا، ہرگز یہ آپس میں جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں قرآن اور آل بیت حوض کوثر پہ اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ اور امام نسائی، امام حاکم، امام طبرانی، اس کے علاوہ دیگر محدثین ایک اور حدیث لے کے آئے ہیں جس میں میرے نبی نے پیسیفک قرآن اور علی کا رشتہ بیان کیا ہے۔ کس کا رشتہ بولیے؟ قرآن اور علی کا رشتہ بیان کیا، فرمایا یہ قرآن اور علی آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اور سند کے لحاظ سے وہ کہ اگلی جو روایت میں عرض کر رہا ہوں وہ اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن بہرحال بڑے بڑے محدثین کرام نے حدیث پاک کو لکھا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ رہے گا، علی ہمیشہ قرآن کے ساتھ رہے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جہاں قرآن کی بات ہوگی وہاں علی کی بات ہوگی، اور ہم سنی ہیں، دونوں طرف سے جملے پورے رکھنے ہیں، جہاں قرآن کی بات ہوگی وہاں علی کی بات ہوگی، اور جہاں علی کی بات ہوگی وہاں قرآن کی بات ہوگی۔ اس لیے حضرات گرامی بڑا جملہ بولا تھا میرے گولڑے کے شہنشاہ گولڑا حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر قرآن کو سمجھنا ہو علی کے قدموں میں آ جاؤ، اور علی اور آل بیت کو سمجھنا ہو قرآن کے سپارے کھول کے بیٹھ جاؤ۔ آج یہاں سدرہ شریف کی بہار اور رونق، صاحبزادہ والا شان حضرت محترم قبلہ پیر سید حسنین محی الدین گیلانی دامت برکاتکم القدسیہ، آپ کی اور بہار صورت اور آپ کی شخصیت وہ آج کی اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں، اور یقیناً آپ کے جذبات محبت کے ادھر سے علی، ادھر سے یا علی، ادھر سے یا علی کی آواز آ رہی ہے، اور یہاں میرے کانوں میں بار بار ایک لفظ گونج رہا ہے سدرہ شریف۔ استاد کی تعلیمات شاگرد سے چھلکتی ہیں اور پیر کی تعلیمات مرید سے چھلکتی ہیں۔ ان مریدوں کو دیکھ کر جو اہل بیت اور مولا علی کی محبت میں سرشار ہیں، بڑی طبیعت خوش ہوئی ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے، پیر جس طرح آج کل ہر چیز، یہ دیکھو یہ پڑا ہوئے تھرمس ہے، اس کے اندر بھی آپ میں سے عام بندے کو بھی پتہ ہے 50 کوالٹیاں، 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 10 نمبر، اسی طرح ہر چیز کی کوالٹیاں ہیں۔ یہ گھڑی ہے شاید اس کی بھی کوالٹیاں ہیں، 1 نمبر 2 نمبر، یہ ساؤنڈ ہے اس کی بھی بڑی کوالٹیاں ہیں، مولویوں کی بھی بڑی کوالٹیاں ہیں، 1 نمبر 2 نمبر، آج کل تو 100 نمبروں تک کام چلا گیا ہے۔
اور اسی طرح پیروں کی بھی کوالٹی ہیں، 1 نمبر 2 نمبر 17 نمبر 18 نمبر، پتہ نہیں کتنے نمبر ہو گئے۔ لہذا 1 نمبر عالم اور 1 نمبر صحیح العقیدہ پیر کو دیکھنا ہو تو اس کی ولایت کو چیک کرنے کا بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے وہ رسول کی شریعت اور رسول کی اہل بیت سے کتنا تعلق رکھتے ہیں۔ جہاں ولیوں کا ذکر ہوتا ہے، ولیوں کی محفل ہوتی ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ یہ آستانوں پہ ولیوں کی محفلوں میں علی علی کیوں ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے منگتے ہیں ولی ولایت کے فیض میں در علی کے۔ جس کو ولایت کا نور اور فیض ملا ہے وہ بارگاہ مولا مرتضیٰ سے ملا ہے۔ اور اگر میں شاہ عبدالعزیز کی بات میں نے کی ہے تو پھر میری اگلی بات سنیے، حضرت سیدنا امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں، آپ اپنی 1 نہیں 3 کتابوں کے اندر فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے حضور کی امت میں سے کسی پہ زمین والوں پہ کرم کرنا ہوتا ہے تو انوار قلب محمد پہ نازل فرماتا ہے۔ جملہ سمجھئے گا، انوار قلب مصطفیٰ پہ اترتے ہیں، قلب مصطفیٰ سے وہ فیض کی برکھا قلب حیدر کرار پہ اترتی ہے۔ اور یہاں چونکہ یہاں میں نے دیکھا، اور ظاہر ہے میں بڑا کٹر قسم کا قادری ہوں، بڑا ہی مضبوط قادری ہوں، خدا کی قسم اول عبدالقادر آخر عبدالقادر، میرا سب کچھ عبدالقادر، حضرت پیران پیر سے بڑی محبت ہے آپ کو بھی مجھے بھی، لیکن جملہ عرض کروں گا، امام اہل سنت فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے جو فیوز و برکات و انوار آتے ہیں قلب محمد پہ اترتے ہیں، قلب محمد سے وہ انوار قلب حیدر کرار پہ اترتے ہیں، اور قلب حیدر کرار سے وہ انوار حضرت عبدالقادر جیلانی کے دل پہ اترتے ہیں۔ کیا بات ہے، جیوے دھیرے جیوے دھیرے۔ اور پھر جسے بھی ولایت کے انوار میں سے حصہ ملنا ہوتا ہے وہ حضرت غوث پاک اس کے سینے پر وہ انوار نازل فرماتے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان انوار و برکات کا متلاشی ہو، جو فیضان ولایت کا چاہنے والا ہو، اسے قلبی رشتہ جوڑنا پڑے گا حضرت پیرانے، اور پھر اس کو قلبی رشتہ جوڑنا پڑے گا حضرت مولا علی کے ساتھ۔ اس لیے میرے دوستو، اگر کوئی کتنا بھی بڑا نامی گرامی ہو، لیکن اگر اس کا صحیح رشتہ حضرت مولا علی سے نہیں ہے یا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سے نہیں ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، داڑھی جبہ کبہ سب کچھ، لوٹا مسلح سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھو ایسے بندے کو مردود فی طریقت کہتے ہیں۔ جس کا بارگاہ حیدر کرار سے رشتہ کٹ جائے، بھائی اسٹیج والوں کو نہ دیکھیں، انہوں نے تو وہ وظیفے میں بولے ہیں، آپ چھوڑیں یار، آپ بولیں اللہ کے بندے اسٹیج پہ حضرت صاحب کو چھوڑ کے باقی ذرا آپ کی طرف سے ذوق ہوگا تو سب کی طرف ہوگا، صرف حضرت صاحب کی کرم فرمائیں گے، ذرا آپ میرے چونکہ ہم خطیب لوگ ہیں اور خطیب آپ سے اور کچھ نہیں مانگ رہا، آپ سے کہتے ہیں ذرا سبحان اللہ کی آواز ہے۔ اور اگلی بات ذہن میں رکھو، میں ذکر کر رہا ہوں نبی پاک کا، میں ذکر کر رہا ہوں علی پاک کا، میں ذکر کر رہا ہوں اللہ کے ولیوں کا، تو پھر آپ کا انداز محبت یہ بتائے گا نا کہ یہ ذکر سن کے آپ کو خوشی ہوئی ہے۔ کیا ہوا ہے بولیے؟ خوشی ہوئی ہے۔ تو میں نے لفظ بولا تھا، جس کا رشتہ غوث اعظم سے کٹ گیا ہو، جبہ کبہ پگڑی 70 گز لمبی کیوں نہ ہو، 17 قسم کے اس کے پاس جبے کیوں نہ ہو، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن طریقت کی دنیا سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اور غوث اعظم کا فیض بھی اسی کو مل سکتا ہے جس کی نسبت مولا مرتضیٰ سے جڑی ہوئی ہے۔ اور ہم ذکر کر رہے ہیں کہ مجدد الفسانی نقشبندیوں کے بابا ہیں، بھائی مجدد پاک رحمت اللہ
حضرت شیخ مجدد آپ فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں کے ولی ہوں یا اس امت کے ولی ہوں، ہر ولی کو ولایت دربار علی سے ملتی ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ کی روح پچھلی امتوں کے ولیوں میں، ان کی روح پاک پچھلی امت کے ولیوں کو فیض دیتی رہی ہے۔ جناب آدم سے لے کے صبح قیامت تک کوئی ولی ایسا ہو ہی نہیں سکتا جس کا رشتہ، جس کا تعلق قلب حیدر کرار سے نہ جڑا ہو۔ لہذا اگر 1 نمبر اور 2 نمبر پیروں کو چیک کرنا ہونا تو ان کے لیے ٹیسٹر، یہ کرنٹ چیک کرنا ٹیسٹر لگاتے ہو۔ اگر ان کی 1 نمبری اور 2 نمبری کو چیک کرنا ہونا تو پھر نام علی لینا پڑے گا۔ اور یہ کہ میرے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے، او جی آپ نے نام علی کو ٹیسٹر بنا دیا، کیا میرے نبی نے نہیں فرمایا تھا علی تیرا نام مومن اور منافق میں پہچان مومن ولا یبغضک الا منافق، جو تجھ سے پیار کرے وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا، اور جو تجھ سے بغض رکھے وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو پھر مجھے صدا لگانی ہے، مجھے یہ آواز لگانی ہے، ہلے نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ہلے نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ہلے کے دل کا سہارا۔ تو قرآن مجید یعنی دستار فضیلت کا جلسہ ہے، اور اس کے ساتھ جشن علی، ذکر علی۔ کیا نام کیا رکھا؟ ذکر علی۔ لفظ جشن علی، شاید کوئی کہہ دیئے جشن علی کیوں؟ تو بھائی جشن کا مطلب ہوتا ہے خوشی، مطلب یہ کہ جب علی علی کریں گے ہمیں خوشی ہوگی، ہم رو رو کے علی علی نہیں کریں گے، بولو نا، ہم خوش ہو کے علی علی کریں گے، ہم جناب مست ہو کے علی علی کریں گے، ہم جشن منا کے علی علی کریں گے، ہم خوش ہو کے علی علی کریں گے۔ حضرات گرامی، میں نے 3 مقامات سے قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کئی عنوانات مجھے اس میں سمیٹنے ہیں، لیکن ایک بات اپنے پلے باندھیے گا اور توجہ سے سنیے گا۔ میرے نبی پاک کا ذکر کنز ربا، جس کے بارے میں دعویٰ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور کی کتاب ہے، اوستا، اخنوخ۔ اب اگر میں یہاں سابقہ ادیان کی کتب کے نام گنوں اور اس کے بعد میں حوالے دوں تو میں ایک ایک صفحہ، ایک ایک سطر، ایک ایک چھاپا، اور تو چھوڑیے ہندوؤں کے وید، یار توجہ، ہندوؤں کی پرانے، ہندوؤں کے وید، ان کی گیتائیں، ہندوؤں کی مذہبی کتابیں جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ یہ کئی لاکھ سال پرانی کتابیں ہیں، اوستا ہو یا کنز ربا ہو، اخلاق ہو یا پچھلی کتابیں، زبور ہو، تورات ہو یا انجیل ہو، میرا نبی ابھی دنیا میں آیا نہیں، میرے نبی کا نام بھی ان کتابوں میں موجود ہے، میرے نبی کی شانیں بھی ان کتابوں میں موجود ہیں۔ میں آپ کو اگلی بات بتاؤں، نام نہیں، شانیں بھی موجود ہیں، صرف نام نہیں، نبی پاک کی امی جان کا نام بھی موجود ہے، نبی پاک کے بابا جانی کا نام بھی موجود ہے۔ اب میں اگلا جملہ بولوں گا تو آپ کو ایک دفعہ مزہ آنے والا ہے۔ ابن کثیر کے اندر لکھا ہوا ہے، ابن کثیر کے اندر، یہ تاریخ ابن کثیر، سمجھے کرو نا جی، گال سمجھ جاؤ خطیب کا ذوق خراب کر دیتے ہو آپ۔ یہ ابن کثیر، علامہ ابن کثیر، یہ لیفٹ سائیڈ کی پارٹی کا معید اور ان کا بڑا مضبوط آدمی ہے، لیکن ہم چونکہ سارے جو ان کا نام بڑے عزت سے لیتے ہیں، تو اللہ نے واقعہ لکھا ہے
نبی علیہ السلام سے 2000 سال پہلے. بلکہ ذرا توجہ ہے، اگر آپ نے ایک علماء سے ایک بادشاہ کا نام سنا ہوگا اور اس کا قصہ سنا ہوگا. کون سا؟ وہ خط والا، کیا نام ہے؟ طبہ حمیری. سبحان اللہ. طبہ حمیری لکھتے ہیں کہ مدینہ شریف سے آگے ایک جگہ پر کھدائی کی گئی تو وہاں 2 عورتوں کی، بچیوں کی قبریں نمودار ہوئی. کتنی؟ 2 عورتوں کی قبریں نمودار ہوئی. ان قبروں کے تہ میں چاندی اور سونے کے اس کے ساتھ، چاندی کے ساتھ وہاں تحریر لکھی ہوئی تھی، جس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ 2 میری بیٹیاں ہیں. یہ 2 میری بیٹیاں ہیں اور یہ اس بات کی گواہی دیتے ہوئے دنیا سے گئی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے. ذرا توجہ سے سنیے گا، یہ توجہ ہے. اچھا، اب وہ جو طبہ حمیری ہے، اس نے اس وقت میرے نبی پاک کے نام خط لکھا کہ میرا یہ خط نسل در نسل آگے منتقل کرنا. اور وہ نسل در نسل وہ خط چلتا چلتا جب میرے آقا مدینہ طیبہ میں ہجرت فرما کر گئے تو ابو ایوب انصاری اسی بادشاہ کی اولاد میں سے تھے. آپ ان کے گھر میں جا کر بیٹھے تو میرے نبی نے سب سے پہلے فرمایا، ایوب وہ جو جدی پشتی آنے والا خط ہے ذرا ہمارے نام کا خط تو لے کر آؤ. اب اس خط کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ بس یہ جملہ سنیے گا، جس کے اندر طبہ حمیری کہتا ہے کہ میں اس بات کی کہتا ہوں کہ محمد آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں. اب جو اگلا جملہ ہے وہ بڑے مزے کا ہے، اگلی بات بڑے مزے کی ہے. آپ فرماتے ہیں، یہ طبہ حمیری لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میں ہوتا ہوں جب محمد آئیں گے تو میں ان کا بھی نوکر ہوتا ہوں، یعنی ہوں گا. اگر میں ہوں، تمنا کر رہا ہے کہ اگر میں ان کے زمانے میں آؤں، افسوس میں دنیا سے جا رہا ہوں، محمد عربی کا زمانہ آ رہا ہے، کاش کہ اس زمانے میں ہوتا تو میں ان کا بھی غلام ہوتا، ان کے چچے کے پتر کا بھی غلام ہوتا. کیا جس کو سمجھ نہیں آئی؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صدیوں پہلے میرے نبی کی غلامی کی طرف بھی ہے، علی کی غلامی کی طرف بھی ہے. ابھی علی تو دنیا میں آیا نہیں، ابھی میرا نبی تو دنیا میں آیا نہیں. یہ پچھلی امتوں کے لوگ علی کی غلامی کو کیسے ترس رہے ہیں. میرے سیدی و مرشدی قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، آپ کے لخت جگر صاحبزادہ والا شان قبلہ پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب، انہوں نے فرمایا ایک دن گفتگو کرتے ہوئے، فرمایا اصل میں حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں کے ولیوں کو بھی ولایت در علی سے ملتی رہی، قیامت تک ہر ولی کا ولایت در علی سے ملے گی. یہاں سے لگتا ہے وہ طبہ عام بندہ نہیں تھا، وہ رب کا ولی تھا. ولی ہو تو علی کو بھی تو پہچانے گا. میں صدقے جاؤں، نعرہ حیدری ایسے لگاؤ نا، یہ نعرہ آئے ہائے 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 ہائے، یہ نعرہ جو نا منافق پہ موت طاری کر دیتا ہے. میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ملحدوں کی یوں مرمت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. ہاں، اے مردود یا رسول اللہ کے نعرے سے جل جاتے ہیں، جیسے مردود یا رسول اللہ کے نعرے سے جلتا ہے ویسے منافق یا علی کے نعرے سے جلتا ہے. نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی. پھر مجھے یہ صدا لگنی اہل نظر کیا ہو
کا سہارا علی علی، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دل، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا، میرے سونے نبی سید کونین رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پچھلی صدیوں میں بھی موجود، پچھلی امتوں میں بھی موجود، اور اس لیے ایک جملہ اپنے پلے باندھو، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا نبی مطلوب کائنات بھی ہے، مقصود کائنات بھی ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ رب العزت نے میرے نبی کے لیے بنائی ہے۔ بھائی توجہ سے میری ربط ایسے جڑ کے آگے جائے گا۔ اور حافظ سلمان صاحب کہاں گئے؟ کون ہے وہ؟ اچھا ماشاءاللہ حافظ سلمان صاحب، انشاءاللہ یہ جو پچھلے دنوں میں آپ کی طبیعت پہ انقباض آتا رہے نا، جب میری تقریر آگے پڑے گی آپ کا انقباض اٹھتا جائے گا۔ اور یہاں علی علی کرنے والے جو ہو نا، سنو، جو مولا کائنات سے محبتوں کے دعوے کرتے ہیں، انہیں تھوڑے ادھر ادھر سے پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ وہ جی یہ کہا ہو گیا، فلانا مولوی مخالف، پیر مخالف ہو گیا۔ مولا علی نے فرمایا تھا جس نے ہم سے پیار کیا، قبول کیا، وہ یقین کر لے اس کے لیے مخالفتوں کے دروازے کھل گئے۔ یار ہمارے مولا علی کو تو ممبروں پہ بیٹھ کے 66,000 ممبر پہ بیٹھ کے لام تام کیا جاتا رہا، گالیاں دی جاتی رہی، سب رہا، لیکن دیکھ علی اور مولا علی کے بچوں نے دین کا کام نہیں چھوڑا ہے۔ اور ایک بڑے فارم پر جہاں انٹرنیشنلی لوگ موجود تھے، وہ میں نے وہ جملہ آپ کی نظر بھی کرتا ہوں، یزید کے پاس حکومت تھی، دولت تھی، پیسہ تھا، سب کچھ تھا، اللہ اکبر، حسین کی نسل میں ایک رہ گیا تھا، بھئی اکیلا رہ گیا تھا، وہ بھی کیسا، پاؤں میں جوتا نہیں، جسم پہ اور سوائے ایک لباس کی اور کوئی لباس نہیں ہے، اور دوسری طرف امام حسن مجتبیٰ کے لال رہ گئے تھے، دوستانے گرامی، نہ دولت نہ پیسہ کچھ بھی نہیں تھا۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں، مجھے بتا خود لکھتا ہے یزید کی نسل مٹ گئی تھی، وہ لکھ رہے کہ 3 نسلوں سے آگے، اور میں جسمانی یا نہ روحانی قیامت تک رہسی نہیں سمجھ رہی، جس کو تو میں کیا کروں، اور جسمانی اولاد اس کی ختم ہو گئی تھی، اور روحانی کہیں نہ کہیں سے پھر کبھی کبھی وہ ہوتے ہیں نا شڈ اللہ، اس کی طرح سر اٹھاتے ہیں، سوچا جو سر اٹھے گا وہ کچلا جائے گا۔ اللہ اکبر، نعرہ لگا حسینیت، یار یہ جو ججو بن کے بیٹھے ہو نا، یہ مری ہوئی مخلوق کم از کم میرے جلسوں میں نہ آیا۔ میں تو ایک خیال رکھنے والا ہوں جو سچا مولا جذبہ بتاتا ہے، ہاں اندر علی موجود ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، بھائی ہم ممتاز قادری کی انقلابی فکر کے لوگ ہمارا یہ نام کہتے ہیں کہ جان بندہ ہنس کے دے بھی دے اور دے بھی دے، یار یہ جو میرے سامنے بزرگوں آپ بولیے، یار بولیے، ماشاءاللہ جاگیے، یار بولیے نعرہ حیدری، ماشاءاللہ، یار پتہ لگے، ہائے ہائے مجبوری سے مجبور ہو کے ذکر مولا سننا ہو، یار کچھ تو پتہ چلے کہ تم یہاں زبردستی نہیں پکڑ کے بٹھائے گئے، تم خوش خوش ذکر آل بیت اور مولا علی سننے آئے ہو۔ یا علی، یا علی، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ میں جو عرض کر رہا ہوں میری بات کو اپنے پلے باندھنا ہے، بات کہاں سے آگے گئی دیکھتے ہیں آپ کا
ذوق کدھر ہے؟ میرا نبی، میرے آقا کا ذکر صدیوں پہلے بھی موجود ہے. میرے آقا دنیا میں آئے نہیں، نام سے بھی دنیا واقف، میرے نبی کی شان سے بھی دنیا واقف، اور میرے نبی کے کام سے بھی دنیا واقف. اچھا جلدی جلدی ذرا، ابھی تک خیال نہیں آیا میں کہاں جا رہا ہوں. ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. میں جب انشاءاللہ جا کے اختتامی بولوں گا نا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یار یہ گفتگو اتنی دور سے گھما کے کس کے لیے لے کے آیا. تو میرے جملہ ذہن میں رکھیے، میرے نبی کی ذات آفاقی ذات ہے. میرے نبی کی ذات حادثاتی ذات نہیں. حادثاتی کون ہوتے ہیں؟ اچانک کوئی ہو ہی جاتے ہیں، کوئی وزیر بن جاتا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا. جس طرح ہمارے پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب کو ابھی تک یقین نہیں آیا میں وزیر اعلیٰ. بھئی خوش نصیبی ہے نا، وہ ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ یار میں ہوں یا نہیں ہوں. یقین کریں آپ. اسی طرح ہمارے کئی وزراء ہیں، میری ان سے کئی دفعہ ملاقات ہوتی ہے، وہ ابھی تک ان کو خود محسوس ہی نہیں ہو رہا ہو جیسے بندے کو یار اللہ آپ کو مدینے لے جائے. دیکھیں میں مثالیں بھی بڑی پیاری دیتا ہوں، ایسی کوئی میں ادھر ادھر کی کمی مثال نہیں دیتا. میں جب پہلی دفعہ مدینہ شریف گیا، جب میں مواجہ شریف کے سامنے گیا، میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں قسم سے میں نے کاٹی کہ یار میں سچ کا مدینے. ہم گناہگار پہنچے در پاک پر، ہم گناہگار پہنچے در پر، یہ عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے. یہ عطا پر عطا دیکھتے در پہ بلوا کیا آقا نے میری جھولی بھری، در پہ بلوا کیا آقا نے میری جھولی بھری. زاہد و پارسا دیکھتے. میرا نبی آفاقی ذات ہے، میرا نبی حادثاتی نہیں. جس طرح کئی لوگ حادثاتی طور پر کسی رتبے عہدے پہ آ جاتے ہیں، بعد میں انہیں یقین دلاتے دلاتے بھی سالہ سال گزر جاتے ہیں. میرا نبی کون ہے؟ کہ میرا نبی وہ ہے کہ یہ کل کائنات جو ڈیزائن کی گئی، اس کی علت غائیہ میرا نبی ہے. اس کا مطلوب و مقصود میرا نبی ہے. اس لیے میرے دوستو ہم اہل سنت رکھتے ہیں میرا نبی، میرے نبی کی ذات، میرے نبی کی صفات، میرے نبی کے متعلقات، یہ سب چیزیں آفاقی ہیں. یہ سب چیزیں پہلے کی چنی ہوئی ہیں. یہ سب چیزیں پہلے کی چنی ہوئی ہیں. اس کا مطلب کیا؟ میرے نبی کی ماں کون ہوگی یہ حادثاتی فیصلہ نہیں. یار اب آنے لگا ہوں میں، دھیان رکھنا ہے. میرے نبی کا بابا کون ہے یہ حادثاتی فیصلہ نہیں. صدیوں پہلے، ہزاروں سال پہلے شان بھی موجود ہے. میرا نبی مکے میں آئیں گے یہ فیصلہ ازلی ہے. میرا نبی مدینے میں ہجرت فرمائیں گے یہ فیصلہ ازلی ہے. میرا نبی سب سے پہلے سیدہ خدیجہ سے نکاح فرمائیں گے یہ فیصلہ ازلی ہے. میرا نبی کھولیں گے یہ فیصلہ ازلی ہے. میرا جملہ پلے بند ہو، میرے نبی کی آل ہو یا میرے نبی کے صحابہ ہوں یا میرے نبی کی ازواج ہوں، یہ حادثاتی طور پہ نہیں. اگر ابو بکر چنا گیا تو وہ پہلے کا چنا گیا. ایسے کھانے صدیق اکبر کا ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. بھائی بڑے توجہ سے آپ نے سننا ہے. ہم اہل سنت کی عقیدہ رکھتے ہیں
کہ میرے نبی کی ذات کے ساتھ جس چیز نے متعلق ہونا تھا رب نے وہ فیصلے ازل سے کیے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. ایک دن ایک خطیب صاحب نے بڑے جارحانہ انداز سے ایک جملہ بولا. وہ کہنے لگے دیکھو دیکھو صحابہ. اور اس خطیب نے کیا بولا؟ میرے نبی مکرم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابہ وانصارا. اے لوگو اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا, میرے لیے میرے یاروں کو چنا. سبحان اللہ. صحابہ کا نام ہے, ہاتھ اٹھا کے بتا دیا. اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا, میرے لیے میرے یاروں صحابہ کو چنا. کوئی ان میں سے میرے انصار بن گئے, کوئی ان میں سے میرے اصحار یعنی میرے رشتہ دار بن گئے. واختار علی اصحابی وجعل منہم انصارا واصحارا. کئی الفاظ ہیں. اللہ نے ان میں سے کسی کو میرا یار بنایا, کسی کو میرا انصار بنا, کسی کو میرا رشتہ دار بنا. اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے نبی کے سب یاروں کو رب نے پہلے سے چنا جب سے نبی کو چنا. ایک جملہ ذہن میں رکھنا, یہ جو صحابہ ہیں نا رب نے ان کو اتنی عزت دی ہے کہ ان کی عزتیں نہ کسی کے کٹانے سے کٹتی ہیں, نہیں ہم اپنی طرف سے بڑھائیں تو بڑھتی ہیں. اوے جنہیں رب نے صدیوں پہلے مصطفیٰ کی صحبت کے لیے چن لیا ہے, وہاں تیری میری بوتھی کی کیا حیثیت ہے کہ ہم کٹائیں کہ ہم بڑھائیں. اچھا میں بہت دور تک بات لے کے جانا چاہتا ہوں. میرے نبی کے لیے مکہ چنا گیا. یہ جو حضرات آپ بول رہے ہیں, میرے نبی کے لیے مکہ, میرے نبی کے لیے مدینہ, میرے نبی کے لیے ہجرت والی رات, بولتے جائیے میرے نبی کے لیے 12 ربیع الاول. یہ افساتی طور پر نہیں, ہر چیز چنی گئی. میرے نبی کے لیے لیلۃ القدر, تو میرے نبی نے جہاں ایک دن بھی گزارنا تھا فیصلہ ازلی تھا. میں آپ سے ایک جواب طلب کرتا ہوں. آپ کی کوئی بڑی پیاری شخصیت کسی دوسرے ملک آپ اسے بھیجنا چاہیں, محبوب ترین شخصیت ہو, تو بتاؤ وہاں بھیج کے آپ اس کے لیے چنگے انتظام کرو گے یہ گندے؟ کیا اس کے لیے آپ نکمے کسی بندے کی تلاش کرو گے کہ کوئی نکمہ اسے ٹکرے, یا آپ چن کے جو سب سے پیارا ہوگا وہ آپ اس کے لیے چنو گے؟ سب سے پیارا چنو گے نا, اس کے لیے چاہو گے کہ اس کے لیے رہائش اچھی ہو, اس کے لیے کمپنی اچھی ہو, اس کے لیے اٹھنا بیٹھنے والے لوگ اچھے ہوں, اس کے ٹریولنگ کے سارے انتظامات اچھے ہوں. تو پھر آپ ذرا جملہ سن. میرے نبی کو رب نے بھیجا صدیوں پہلے نبی کی زندگی کے ساتھ جس ذات میں متعلق ہونا تھا وہ بھی پہلے کا فیصلہ, جس دن نے نسبت رکھنی تھی ازل کا فیصلہ, جس شہر نے نسبت رکھنی تھی ازل کا فیصلہ. تو اب ذرا سنتا جا. میرے نبی کے قدموں سے اگر 10 دنوں کے لیے حضرت ابو طفیل عامر بن فاصلہ وابستہ ہوتا ہے تو فیصلہ ازل کا ہے. اس لیے ہم نبی علیہ السلام کی صحبت کے لوگوں کو اگر وہ 1 دن صحبت کی ہو یا 10 دن صحبت رکھی ہو, ہم انہیں 70 نہیں 70,000 بار سلام کہتے ہیں. ایسے نہیں یار, ایسے نہیں یار, کیونکہ انہیں میرے اللہ نے چنا ہے, انہیں میرے. تو اب میں آپ کی عقل شریف پہ بات چھوڑتا ہوں. جہاں نبی نے 10 دن گزارنے تھے, جہاں نبی نے 1 دن گزارنا تھا, جہاں نبی نے 2 دن گزارنے تھے, وہ تو رب نے چنا. تو جہاں نبی نے 46 سال رہنا تھا, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے یار. میرے خیال میں آپ کو بات سمجھ نہیں آئی ہے. اگر بات سمجھ نہیں آئی تو میں آپ سمجھاتا ہوں. میرے نبی نے اپنی ماں سیدہ آمنہ کی خدمت میں جو ان کا رشتہ تھا, آمنہ کا انتخاب ازل سے ہوا تھا, حلیمہ کا انتخاب ازل سے ہوا تھا, قبیلے کا انتخاب ازل سے ہوا تھا, اس کٹھیا کا انتخاب ازل سے ہوا تھا, اس جھونپڑی کا انتخاب ازل سے ہوا تھا. مجھے جملہ کہنے دے, وہ جس طرح نبی سوار ہو کے گیا اس کا انتخاب بھی ازل سے ہوا تھا. تو پھر میری بات کو سمجھ, جہاں نبی نے 1 سال گزارا وہ انتخاب بھی ازلی ہے. حلیمہ کے گھر میں میرا نبی رہا, انتخاب ازلی ہے. کٹھیا میں میرا نبی رہا, انتخاب ازلی ہے. 7 سال جہاں گزارے انتخاب ازلی ہے. تو پھر ابو طالب کے گھر میں جب میرا نبی تو اب یہ ازلی بات ہے. شان حضرت ابو
کہ اگر ایک دراز گوش، ایک سواری کا جانور اور ایک دودھ پلانے والی بکری اور جس اونٹنی کا دودھ میرے نبی نے نوش کیا، وہ بھی میرے رب کا ازلی فیصلہ تھا، وہ میں صدقے جاؤں۔ اونٹ تمہیں یاد ہیں، بکریاں تمہیں یاد ہیں، تمہیں گھر یاد ہیں، تمہیں کٹھیاں یاد ہیں، جس ابو طالب نے 7 سال کی عمر سے لے کر تاب کا وقت وصال میرے نبی کی خدمت کی، میرے نبی کی غلامی کی، میرے نبی کی بارگاہ کے اندر انہوں نے حاضری دی اور خدمتیں کی، کیا وہ اچانک بن گیا تھا؟ مان، اگر اوروں کو خدا نے چنا ہے تو ابو طالب کو بھی خدا نے چنا۔ کیا کہنے جناب؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مقام حضرت ابو طالب، شان حضرت ابو طالب۔ تو پھر مجھے صدا لگانی ہے کہ آہ تجھے کو بتاؤں میں عرفان ابو طالب، آہ تجھے کو بتاؤں میں عرفان ابو طالب، کون کیا کہنے؟ کونین میں پھیلا ہے، کونین میں پھیلا ہے عرفان فیضان ہے، کونین میں پھیلا ہے فیضان ابو طالب، بچوں کا لہو دے کر پروان چڑھایا ہے، بچوں کا لہو دے کر پروان چڑھایا ہے دین محمد پر احسان ابو طالب، ہے دین محمد پر بڑے پیار سے ہے دین محمد، اور 40 برس جس کی، یہ قریب کی بات ہے، ویسے 46 ہیں، وہ وزن شعری کے لیے ہے، 40 برس جس کی ہر آن تلاوت کی، 40 برس جس کی ہر آن تلاوت کی ہے چیر، آواز آنی چاہیے، آواز آنی چاہیے، ہے چہرہ محمد ہے، قرآن ابو طالب، چہرہ محمد ہے، قرآن ابو طالب۔ بس ایک بات ذہن میں رکھنا، جب تم اپنے کسی دوست اور یار کو کہیں بھیجنا چاہو، اس کے لیے کسی گندی صحبت اور گندی جگہ کا انتخاب اور انتظام نہیں کرتے، تو پھر یقین کر لو نا، جس ابو طالب کی خدمت میرے نبی کے لیے میرے رب نے قبول فرمائی ہے، اور 1-2 دن نہیں، 40 سال، تو پھر یقین پیدا کر لو کہ یہ انتخاب بھی میرے رب نے۔ اور میں چونکہ نظریاتی اور بڑا پکا سنی ہوں، یہ مہینہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے، جو ڈھیلا بولے پھر اس کو میں وہی سمجھوں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس فقیر کی محفل میں یہ کبھی یہ انبیلنس کام نہیں ہوتا ہے، نہ ہم رافضی ہیں نہ ہم ناسبی ہیں، نہ ہم خارجی نہ ہم ناسبی، نہ ہم رافضی نہ ہم ناسبی نہ ہم خارجی، ہم کون؟ پکے تھکے 100% سنی۔ وہ منافق ہوتے ہیں جس کا عقیدہ اوپر سے اور ہو اندر سے اور ہو، ہم سیدنا تاجدار خلافت
آقا و مولا مرشدنا سیدنا حضرت سید نا خلیفہ بلا فاصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اللہ اللہ، اور میرے نبی کے جسم سے جو چادر ٹچ ہو جائے. ہاں ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہم تو محبت والے لوگ ہیں. جناب سرور کون و مکان کے جسم سے اگر چادر کا کپڑے کا رشتہ ہو جائے، وہ کتنا عالی شان اور نرالا رشتہ ہے. تو ذرا خیال کر اس ابو بکر کی شانیں کیا ہوں گی جنہیں نبی نے تب کا اپنے پہلو میں سلایا ہے، ابھی تک سو رہے ہیں. سبحان اللہ کی آواز ہے، سبحان اللہ کی آواز ہے. کم از کم آج لاہور کی اس محفل میں صحابہ کے نام پہ طلب کے مچل کے یہ بتا دو کہ بے ایمانو، تم بھلے رافضی کہو، تمہارا نصیب ہوگی، فارجیت تمہارا نصیب ہوگی، تمہیں اصل چبن علی علی کے نعروں سے. اور اللہ کی قسم، ہم نے قسم اٹھائیے، تم ہمیں ہندو بھی کہنا شروع کرو، ہم نے پھر بھی علی علی کے نعرے نہیں چھوڑے. کیا بات ہے؟ تم نے کیا سمجھا ہے کہ تم ہمیں کہو گے کہ یہ فلاں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا تو ہم مولا علی کے ذکر کو چھوڑ دیں گے، ہمارے محمد کے ترانوں کو چھوڑ دیں گے؟ نا. اور اگر ہمیں کوئی ناسبی کہتا رہے، ہم صدیق کے نعرے نہیں چھوڑیں گے، رافضی کہتا رہے، ہم علی کے نعرے نہیں چھوڑیں گے. شان صدیق اکبر. لیکن ایسے نہیں، ذرا جان لگا کہ میں نے بہت بڑا ایک دلیل دینے لگا ہوں. میں بڑی دلیل دینے لگوں، لہذا مجھے اس دلیل سے پہلے تھوڑا ماحول بنانا ہے. ہاں، مصطفیٰ کا ہم سفر. یہ کئی لوگوں کو آج کل عدالت یاد آئی ہے، کئیوں کو عدالت یاد آئی ہے. ہم انہیں بڑے کھلے دل سے کہتے ہیں یہ شوق پورا کر لو، تمہارے بڑے کئی دفعہ جا چکے ہیں. یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو تم پوسٹیں لگاتے ہو کہ ہماری تیاری شروع، میں تو ہنس پڑا. اچھا تم ابھی شروع کر رہے ہو، ہم تو کل کی ختم کر کے بیٹھے ہوئے. اور تم تو ابھی تیاریاں شروع کر رہے ہو، ہم تو کب کی ختم کر کے بیٹھے ہیں. تم کیا سمجھتے ہو کہ عدالتوں کے تم بات؟ عقیدہ وہ ہے جو جناب ڈنکے کی چوٹ پہ بیان ہو. یہ منافقت، یہ تقیہ شکیہ سنیوں کے عقیدے میں نہیں ہے. جو غوث پاک کا عقیدہ تھا وہی آج کے سنی کا عقیدہ ہے. جنہوں نے جن کو حضور نے دھتکارا، ادھر تک تھو، اور جن کو میرے حضور نے دھتکارا، تھو، جن کو میرے نبی نے دور کیا، اور جن کو میرے نبی نے سینے سے لگایا. یہ کیوں دنیا کو بتانا چاہ رہے ہو کہ اہل بیت اور صحابہ میں کبھی آپس میں ٹھنی تھی؟ یہ گندی سوچ کے گندے کیڑے کی ٹسن ہے، یہ گند کی سڑن ہے جو کہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت اور صحابہ میں آپس میں کوئی ٹکر یا ٹسن تھی. خدا کی عزت کی قسم، اگر ٹکر ہوتی تو شان صدیق اکبر کی روایتیں علی کبھی بیان نہ کرتے، اور اگر ٹکر ہوتی تو ابو بکر یہ روایت ہضم کر جاتے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جنت میں وہی جائے گا جسے مہر علی لگائے گا. اگر ٹکر ہوتی تو میرا صدیق یہ کبھی حدیث نہ بیان کرتا، النظر الی وجہ علی عبادہ. کہ آپ کے چہرے بتانا چاہتے تو بتاتے ہیں. ہاں، سنیوں کا چہرہ بتاتا ہے کیڑی گل نو چنگی لگی، کیڑی گل نو تکلیف ہوئی ہے. ہاں، علی کے ذکر پہ تو آپ کے چہرے چمکے، اور الحمدللہ میں آپ دیکھ رہا ہوں صدیق کے نام پہ بھی آپ کے چہرے چمک رہے ہیں. کاش منکر تو آئے آج یہاں کر سدرہ شریف والوں کی اس بند کو دیکھے کہ یہ صحابہ کے ذکر پہ بھی مچلنے والے ہیں، اہل بیت کے ذکر پہ بھی مچلنے والے ہیں. اب لگاؤ نعرہ مصطفیٰ کا ہم سفر.
ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر میں قربان میں صدقے ابو بکر صدیق کی شان پہ ابو بکر صدیق محسن ہے نہیں یار ایسے نہیں یار ایسے ابو بکر صدیق محسن ہے میرے نبی کا اللہ کی قسم جو ابو بکر صدیق کو اسلام کا محسن نہ مانے میرا اس سے کوئی تعلق و رشتہ نہیں میں اس سے اپنے آپ کو 70 گز دور رکھنے کو سعادت سمجھوں گا اپنے لیے اس کو بڑا معتبر سمجھوں گا میرا تیرا یہ عقیدہ ہے کہ ابو بکر صدیق اسلام کا محسن ہے لیکن میرے دوستو جناب سیدنا صدیق اکبر میں قربان جاؤں حضرت سیدنا صدیق کی قرب شان قرب پر شان صحابیت پر کہ جن کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہیں تو جناب اللیل آیات توجہ ہے کہ نہیں کہیں تو سورۃ اللیل کہیں غار والی آیت کہیں جنتین والی آیت کہیں تقوی والی آیت اور کہیں اتقا والی آیت کہیں اتقا والی آیت والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون کہیں یہ تقوی والی آیت کہیں اتقا والی آیت کہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان والی آیت واللہ کہیں سورۃ اللیل کی آیت ہے اللہ یہ کس کی شان میں ابو بکر صدیق کی شان میں تو میں ذرا تھوڑا سا سینے پہ ہاتھ رکھ کے جان کی امان مانگتے ہوئے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جناب صدیق اکبر کا رشتہ میرے نبی سے کب جڑا تو سب یہی دلیل دیں گے جب میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا مردوں میں پہلا بندہ جس نے سب سے پہلے بغیر دلیل کے میرے نبی کی نبوت کا اقرار کیا اسے دنیا ابو بکر صدیق کہتی ہے امامت کے خلافت کے امی صدیق اکبر ہیں میرا نبی اللہ کی قسم ہے صدیق کے ذکر سے خوش ہوتا ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں کیونکہ اگر میرا نبی خوش نہ ہوتے تو شان صدیق میں سینکڑوں حدیثیں نہ ہوتی اور ایک بات میری ذہن میں رکھو اگر مولا علی کے ذکر سے دل تنگ ہو یا ذکر صدیق سے دل تنگ ہو وہ بندہ یقین کر لے کہ کہیں نہ کہیں اندر منافقت گھسی ہوئی ہے اور اگر دونوں کا ذکر خوشی دے دے تو جناب خوش ہو کے جائے کہ پہلے اس کے عمل میں کمی ہوگی لیکن اس کا ایمان سلامت ہے جناب سیدنا صدیق اکبر میرے نبی کی خدمت میں سب سے پہلے پہنچے بھی بولتے جاؤ مردوں میں سب سے پہلے کون آیا حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے تو 23 سال رفاقت اختیار کی میرے نبی کے ساتھ اور صدیق کی صداقت اور رفاقت خدا کی قسم ایسی بے لوث رفاقت ہے کہ میرے نبی نے فرمایا میں اس کو کیا بدلہ دوں میری صدیق کو بدلہ قیامت کو اللہ کا فرمایا اور میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن میں اپنی قبر سے نکلوں گا میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا دوسرے ہاتھ میں عمر کا واہ میرے آقا اس کا مطلب ہے آپ پہلے سے منظوری دے کے گئے ہیں کہ ایک طرف ابو بکر آئے گا دوسری طرف عمر آئے گا میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں دونوں کا ہاتھ پکڑ کے اپنی مزار سے اپنی قبر سے نکلوں گا دھیان رکھنا ہے آقا فرماتے ہیں ہم اسی طرح ہاتھ پکڑے میں جنت میں جاؤں گا سبحان اللہ میں صدقے جاؤں سبحان اللہ شان صدیق اکبر بلا قیاس شان ہے میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بالتحقیق اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بعد الانبیاء اللہ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بڑی شانیں بڑی کمال بڑی عزتیں بڑی شانیں میں صدقے جاؤں بڑا ملعون ہے وہ بندہ جو شان صدیق سے جلے جو عظمت صدیق سے جلے وہ ذکر صدیق سے جلے لیکن میں ایک بات تھوڑی قیاس کر رہا ہوں نا سمجھانے کے لیے
یار بتاؤ 23 سال جناب صدیق نے میرے نبی کی صحبت اختیار کتنا 23 سال 23 دونے 46 ہوتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے میں آپ کو کیا کہنے 23 دونے 46 ہوتے ہیں تو ہمیں 23 سال والا ابو بکر صدیق بھی یاد ہے اور 46 سال والا ابو طالب بھی یاد ہے کیا کہنے جناب ہمارے ہستی کو اس کی عزت اور شان جو رب کی بارگاہ سے ملی اس کے مطابق ہم اس کی عزت اس کی شان اور مقام کو مانتے ہیں سبحان اللہ کی آواز اگر ابو بکر صدیق میرے نبی کا محسن ہے تو اس میں کوئی شک نہیں لیکن کیا ابو طالب نبی کا محسن نہیں ہے کیا کہنے جناب اور ایک بات ذہن میں رکھو میں ایمان کفر کی بحثیں کرنے نہیں آیا یہ دھیان میری طرف رکھیں اپنا ہر خطیب تک اپنا انداز ہے میرا گفتگو کا اپنا انداز ہے میں ایمان کفر کی بحثیں کرنے نہیں آیا پتہ نہیں میں نہ معاملات میں پڑھنا نہیں چاہتا میں نے تو ابو طالب سے پوچھا ابو طالب تم بتاؤ کہ تمہارے نزدیک محمد عربی کی شان کیا ہے تو وہ فرماتے ہیں وَبِيَدُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ يَلُوذُ بِهِ الْحَلَّاقُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَهُمْ عِندَهُ فِي نِعْمَةٍ وَفَوَادِلِ اللہ اللہ میرے دوستو جناب ابو طالب نے میرے نبی کی شان میں سب سے پہلے نعتیں لکھی ہیں یار میں نے پہلے ایک لفظ بولا ہے میں ایمان کفر کی بحثیں نہیں کروں گا میں تو صرف اتنا سمجھانے آیا ہوں کہ ابو طالب محمد کا پیارا ہے محمد سے ابو طالب نے پیار رکھا ہے کیا سبحان اللہ کی آواز ہے خیال صاحب آپ کا پھر کیا خیال ہے عمل کی وجہ سے جنت میں جانے کا پروگرام ہے یا کوئی اور امیدیں اور امیدیں سبحان اللہ اچھا ماشاءاللہ دھیان میری طرف رکھیں میں اللہ کی قسم سنیوں کے عقیدے پہ قربان صدقے میں نے ایک عام سے ریڑی والے سنی سے پوچھا کہ بابا جنت جائے گا یا دوزخ کہنے لگا دوزخ جہاں ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم کو حضور کے لیے جنت حضور کی ہے اور جنت ہمارے لیے میں نے کہا اچھا چلیے پھر ذرا امید لگا کے بیٹھا ہے آخر کیا کمائی کی ہوئی ہے کہنے لگا جی کمائی کیا کی ہے حضور سے پیار کرتے ہیں میں لمبی بات نہیں کر رہا میں دلیل دے رہا ہوں پلیز ہم حضور سے پھر بولو ہم حضور سے اچھا آپ میں سے جو بندہ حضور کی محبت کی بدولت جنت میں جانے کا پروگرام بنا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے اس کا مطلب یہ ہاتھ نیچے کرو کوئی ایک سنی بھی ایسا نہیں جو محبت رسول کے بغیر کسی اور راستے سے جنت جانے کا پروگرام بنائے بیٹھا میں صدقے جاؤں ہمارے عملوں کے اوپر اگر کوئی کیمرے فوکس کر لے نا ہم منہ دکھانے کے قابل نہ ہمارے دن رات کے اعمال کیا ہیں ہماری کردار ہمارا گفتار ہمارا چلن ہمارا اٹھن بیٹھن ہماری زندگی کے شب و روز کیسے ہیں وہ اللہ جانتا ہے لیکن ہم پھر بھی پکے پکے امید رکھ کے بیٹھے ہیں ہم جنت میں جائیں گے کیونکہ حضور سے ہم پیار کرتے ہیں اور جو حضور سے پیار کرے وہ جنت کا پروگرام بنائے بیٹھا ہے تو جس سے حضور پیار کرتا ہے کیا بات ہے میں نے کوئی ایمان کفر کی بحث نہیں کرتی میں دلیل میری دلیل میں بدن ہو لو نہ ہو تو میرے منہ پہ مار کے جاؤ اچھا ایک منٹ میں نے یہاں باہر سے آتے ہوئے ایک صاحب کو دیکھا ان کے ادھر بھی ایک وہ نالین پاک کا نقش لگا تھا ادھر بھی
الزام بھائی یہ خطیب کے انداز ہوتے مت تسی آپ جی کتنے بار تے گڈی جسی تواڈے نال ساں یہ خطیب کے سمجھانے کے انداز ہے میں نے پوچھا صاحب وہ دیکھو وہ ایسے کر لے نہیں یار ہاں یہ کیا لگائے ہوئے اور نلین پاک نہیں ہے خدا کے بندے غور سے دیکھ کیا لگایا اور نقشے نلین پاک اے نالین پاک نالین چھوڑ نالین سے مس ہونے والا اگر ہمیں کپڑا مل جائے ہم اپنے آپ کو جنتی سمجھیں نالین واللہ نالین نہیں نالین حضرت نالین ایسا دکھتا تھا نالین ایسا دکھتا تھا وہ جیسا دکھتا تھا ہم نے ویسی لکیریں کھینچ کے سینے سے لگا لی بس میری دلیل اپنے پلے مان نقشے نالین سر پہ بھی ماتھے پہ بھی یار اس نالین کی کوالٹی کیا ہے اللہ حضور یہ نالین وہ ہے جس نے نبی کے پاؤں میں کانٹے چبھنے نہیں دیے کیا کہنے یہ حضرت کے نالین مبارک پہنے ہوئے ہیں ان کے شوز پہنے ہوئے ہیں اب کوئی پوچھے حضرت یہ شوز کیوں پہنے تو یہ کہیں گے مجھے یہ کیچڑ سے بچاتے ہیں مجھے کانٹوں سے بچاتے ہیں مجھے یہ جو کھنکر شنکر ہیں میرے کو پاؤں کو محفوظ رکھتے ہیں پاؤں کو حضور کتنا صحیح آپ جوتے مبارک استعمال فرماتے ہیں بادشاہ ہیں یار تھوڑا ہی ایسا کرتے ہیں ہم غریب لوگ سالے کر لیتے ہیں ایسے یہ بھلے 2 مہینے ہفتہ 2 ہفتے نالین استعمال کریں تو اس کا مطلب ہے ان کے پاؤں سے نالین نے 2 مہینے 2 چلو جی سرکار کے نالین پاک نے کتنا سا ڈیوٹی کی ہوگی سرکار کے قدموں میں سال 2 سال 3 سال یار اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا نا بھائی نالین اتنے ہی ہوتے ہیں 3 سال 4 سالوں نالین نے میرے حضور کے قدمین طیبین کی ڈیوٹی کی ڈیوٹی کی سرکار کے پاؤں کو کانٹا آ رہا ہے اٹھوا رہا ہے کنکر روک رہا ہے ہر قسم کی جو ایذا والا عنصر ہے وہ نالین میرے نبی کے پاؤں کی طرف اس ایذا کو روکنے آنے سے روک دیتے ہیں بھائی وہ جن نالین نے میرے نبی کے قدموں کی طرف آنے والے کانٹوں اور کنکروں کو روک دیا وہ نالین نہیں ان کا سکیچ نقشہ او بھائیو یہ دیکھو یہ آپ جب مکان بناتے ہو تو سب سے پہلے کیا کرتے ہو نقشہ بناتے ہو تو بلڈنگ بننی ہے 10 کروڑ کی نقشہ بن گیا 10,000 کا اب جیسی بلڈنگ بننی تھی ویسی آپ نے لکیریں بنائی شو کیا یہاں جناب بیٹھک ہوگی یہاں یہ ڈرائنگ روم ایسا ہی ہے نا اچھا تو نقش کیا ہوتا ہے جو چیز جیسے دکھے ویسی لکیریں ہوں تو نالین نہیں یا سمجھو نالین نہیں نالین کا نقشہ اس نقشے کی سنی کے دل میں کتنی قدر ہے اب کوئی پوچھے یار جوتوں کے نقشے ماتھے پہ وہ کہتے ہیں نا ان جوتوں نے نبی کے پاؤں کو بڑی حفاظت کی ہے کیا کہنے تو میں ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ پوچھوں جن جوتوں نے نبی کے قدموں کی طرف آنے والے چند کانٹوں یا چند کنکروں کو روکا وہ نالین نہیں اس کا نقش تم ماتھے پہ سجا کے پھرتے ہو تو جس ابو طالب نے 46 سال نبی کی ہے نا میں ایمان کفر کی بحث میں نہیں جاؤں گا بابا میری بات کو اپنے متے آپ نے پلے باندھنا ہے اچھا آگے آئیے ایک جملہ میں نے کہا نبی ابو طالب سے پیار کرتے ہیں ابو طالب نبی سے دنیا کا کوئی معلوم
تو گلے پھاڑ پھاڑ کے باتیں کی جاتی ہیں، ہم نہیں مانتے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یقیناً سوشل میڈیا پہ مجھے پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور پھر ہم نے کیمرے بنائے ہیں، ہم وہ ویڈیو چھپا کے گھر لے نہیں جاتے، میدان میں بات کرتے ہیں۔ تو میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں، کوئی ایک مولوی کسی بھی مسلک کا، سنی، وہابی، شیعہ، وہ کسی ایک دفعہ سوشل میڈیا پہ آ کے بتائے، یہ دعویٰ کر دے کہ ابو طالب نبی سے پیار نہیں کرتا تھا۔ کیا بات ہے جی، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ ابو طالب نبی سے پیار نہیں کرتا تھا، ایک مولوی آئے، یا چلو دوسری قضیے کی جیب لے لے، یا یہ کہتے کہ حضور ابو طالب سے پیار نہیں فرماتے۔ کیا کہنا کہنے جی اگر وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، کیا کہنے جی، وہ بھی، اچھا ایک ادھار تھا یہیں پنجاب کے کسی مولوی صاحب کا، میں مکا کے چلا جاؤں، وہ کہہ رہے کہ یار عقیدہ ایک رکھو، یا ہاں یا نہ۔ پہلے میرا مشرب، میرا مسلک سنو، یہ مسلک تحقیقی اور اختلافی ہے، میں جانبین میں دونوں طرف اصابت سمجھتا ہوں۔ عدم قائلین کو کافر کہنا، ان کی تکفیر کرنا، ان کے ایمان کا انکار کرنا، یہ ہمارے کسی بزرگ کا نظریہ نہیں ہے، ذمہ داری سے کہتا ہوں۔ لیکن اگر یہ زیادتی نظر آ رہی ہے، سوشل میڈیا پہ رو رہے ہو کہ جناب جو عدم قائلین ہیں ان کے ایمان کے اوپر اٹیک، ان کو کافر کہا گیا، بالکل یہ نہیں کہنا چاہیے، تو جناب جو قائلین ہیں ان کو رافضی کہنا کہاں کا انصاف ہے؟ دوسری جانب اگر شدت ہے تو پھر یہ بھی تو شدت ہے کہ قائلین ایمان کو آپ رافضی کہیں۔ میری آنکھ کا بال بھی تجھے شاطیر لگے، یار خیال کرو نا، پھر جس کو کہتے ہیں نا اعتدال دونوں طرف سے ہو، ایک طرف نہیں، دونوں طرف سے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ ہمارے آج تک کس، یہ کہتے ہیں جی کہ کس بزرگ کا یہ طریقہ رہا ہے، تو کس بزرگ کا طریقہ رہا ہے کہ اشتہار چھاپ کے خواجہ ابو طالب کے خلاف جلسے کرے؟ یہ کس بزرگ کا طریقہ بتا ذرا مجھے بتانا۔ یہ ایسی چیزیں نہیں جس پہ کسی کے ایمان اور کفر کے فیصلے آپ کریں۔ برائے مہربانی اعتدال رکھیں، اعتدال۔ میں میدان کا آدمی ہوں، میں کھری بات بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں، بھلے کوئی خفا ہو یا کوئی خوش ہو۔ میں بچپن سے سرکار ابو طالب کا غلام ہوں، لیکن یہاں میں ایک دلیل چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں پہلے آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ جو کسی نبی کو نبی نہ مانے، یار اتنا فتوہ دے چھڑو، جو کسی نبی کی نبوت نہ مانے، اچھا، اور جو غیر نبی کو نبی مانے، مطلب ایک بندہ نبی نہیں ہے اس کو کوئی نبی کہے، اچھا دوسری طرف اگر کوئی نبی ہے اور اسے کوئی نبی نہ مانے، اور اگر کوئی نبی نہیں ہے آپ اسے نبی مانے، دونوں طرف فتوے ہیں نا، اور بولو خطرناک فتوے آتے ہیں۔ اب آؤ ذرا میرا ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر امید ہے کہ ماشاءاللہ جواب مل جائے گا، اور ادھر ملا تو دوسرا بھی مل جائے گا، ادھر نہ ملا تو پھر یہ بھی نہیں ملے گا۔ سنو، اہل سنت و جماعت پہلی صدی سے لے کے آج تک ایک مسئلے میں مختلف بھی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نبی ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہیں۔ اب میرا سوال ہے کہ جو کہتے ہیں نبی ہیں، دوسرے کیا کہتے ہیں نبی، تو ان کے نزدیک انہوں نے غیر نبی کو نبی مانا۔ او بھائی خضر علیہ السلام نبی ہے،
کوئی کہتے ہیں نبی ہیں، کوئی کہتے ہیں نبی، اور یہ دونوں اہل سنت کے مذہب ہیں، دونوں طرف اہل سنت کے علماء ہیں، دونوں طرف دلائل ہیں، بڑے بڑے علماء محدثین ہیں۔ اب جملہ سن، اگر ہم رول پہ جائیں، قانون پہ جائیں، تو جو نبی کو نبی نہ مانے اور جو غیر نبی کو نبی مانے، دونوں طرف تکفیر کا مسئلہ آتا ہے نا۔ تو اب بتا، جنہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو نبی مانا اور دوسروں نے نبی نہیں مانا، تو کیا پوری ذخیرہ کتب میں ایک حوالہ بھی ہے کہ جنہوں نے نبی مانا، جنہوں نے نبی نہیں مانا ان پر انہوں نے ان کی نبوت کی انکار کا الزام لگایا ہو؟ میں وہ نہ اتے جانی ہے تے نہ تھلے لینی ہے۔ بھائی میں دلیل دے کے جا رہا ہوں، جن لوگوں کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام نبی نہیں، تو گویا جن کے نزدیک ہیں، جن کے نزدیک نہیں، تو پھر جنہوں نے نبی مانا انہوں نے ایک غیر نبی کو نبی مانا ان کے نزدیک، اور جن کے نزدیک نبی اور دوسروں نے ان کو نبی نہیں مانا تو انہوں نے ایک نبی کو نبی نہیں مانا۔ تو دونوں طرف تو فتویٰ ہونا چاہیے، جو پہلے آغاز میں آپ ارشاد فرما چکے۔ لیکن کیا پوری تاریخ کے اندر، پورے ذخیرہ کتب میں کہیں دونوں طرف ایک جگہ بھی ہے؟ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں مسئلہ تحقیقی ہے۔ مولا جی اگر تحقیقی مسئلے میں اتنا بڑا فتویٰ تم جیب میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو، تم کڑچ کر کے بیٹھے ہو، اس کو پی جاتے ہو، نہ ایک طرف تکفیر نہ دوسری طرف تکفیر، نہ ایک طرف تخلیق نہ دوسری طرف تخلیق، کیوں کہ وہ مسئلہ 100% تحقیقی ہے، قطعی نہیں ہے، لازمی یقینی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں اختلاف پایا جائے وہاں فتووں میں احتیاط ہوتی ہے۔ کیا کہنے، اونچا بولیے، اونچا بولیے، اونچا بولیے۔ وہاں فتووں میں احتیاط ہوتی ہے۔ تو جناب والا ذرا میں جان کی امان پاؤں نا، تو پھر یہاں بھی دونوں طرف کے دلائل ہیں۔ یہ جو بعض حضرات بعض بزرگوں کا والا دے کر کہتے ہیں کہ کیا ان کو پتہ نہیں تھا، تو میں کہتا ہوں کہ بتاؤ، والدین رسول کے ایمان اور عدم ایمان کے والے سے اہل سنت کے دو دڑے ہیں، متقدمین متاخرین۔ تو بتاؤ متقدمین کو کیا کہو گے، متاخرین کو کیا کہو گے؟ اور اگر وہاں کہتے ہو وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح پر ہم ان کے ساتھ ہیں، تو پھر سن، وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح پر ہم ان کے ساتھ ہیں۔ کیا کہنے تجھے کو بتاؤں میں عرفان ابو طالب کونین میں پھیلا ہے، فیضان ابو طالب کونین میں پھیلا ہے، فیضان ابو طالب کونین میں پھیلا ہے، فیضان ابو طالب۔ ذات محمد پر قربان میں ہو جاؤں، ذات محمد پر قربان میں ہو جاؤں، تعزیست رہا ایک ہی ارمان ابو طالب۔ ہائے ہائے، اسلام کی خاطر سب قربان گھرانہ ہے، حسنین و علی جعفر، حسنین و علی جعفر، پہچان ابو طالب، حسنین علی جعفر، پہچان ابو طالب۔ میرے نبی سے محبت کرنے والوں، ساری زندگی خواجہ ابو طالب نے، حضرت ابو طالب نے میرے نبی کی خدمت فرمائی ہے، میرے نبی پر احسان کیا۔ اچھا میں یہاں ایک چیز اور جو ہے نا وہ عرض کر دوں، اور یہ دلیل میں پیش کر کے میں گفتگو کا اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ شاید کل سوشل میڈیا پہ میرے خلاف کوئی بات ہو
کہ جب آپ ایمان کفر کی بحثوں میں پڑھتے نہیں تو آپ پھر یہ ترانے کیوں پڑھتے تھے ابو طالب کے؟ بس سوال ہوگا نا، بھائی بولو ہوگا کہ نہیں؟ میرا جملہ سنیے، میں نے یہ کام صحابہ سے سیکھا ہے، میں نے یہ کام صحابہ کرام سے سیکھا ہے۔ کیا؟ ہمیں صحابہ نے بتایا کہ جس بندے نے کبھی حضور پر احسان کیا ہو نا، اس کے مرنے کے بعد اس کے قصیدے پڑھا۔ یار میں اتنی بڑی دلیل دوں گا نا آپ کو مزہ آ جائے گا۔ میرے نبی علیہ السلام کو جس وقت میرے نبی کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا اور آپ کی زوج محترمہ سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کا وصال باکمال ہوا، میرے نبی نے کیا کیا؟ پورا سال عام الحزن کرا دیا۔ میں بات کو چاہتا ہوں کہ کوئی نئے چند چیزیں آپ کے ذہنوں میں بیٹھیں۔ کیا کیا؟ پورا سال عام الحزن کرا دیا۔ اور میں بھی کچھ احادیث کر رہا ہوں۔ میرے نبی مکرم سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی جناب ابو طالب کا انتقال ہوا، جب تک ابو طالب زندہ رہے میرے نبی کو کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا۔ ایک بات ذہن میں رکھو، یہ جو مشرکوں نے کانٹے پھینکے فلانا کیا فلانا، یہ سب کچھ حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے، مات ابو طالب تجاہم رسول اللہ، اور جیسے ہی حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا مشرکوں نے حضور کو آنکھیں دکھانی شروع کی، بد کلامی کرنے لگے حضور سے۔ یہ فقالا، تو حضور حضرت ابو طالب کو یاد کر کے کیا کہتے ہیں؟ یا عم ما اسرا ما وجدت فقدکا، او میرے چچا تیری جدائی کو میں نے بڑا جلدی محسوس کر لیا۔ یہ طبرانی شریف کی حدیث ہے، امام ابو نعیم حلیہ کے اندر روایت لے کے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ صحیح سند اور حسن سندوں سے اس قسم کے الفاظ موجود ہیں کہ میرے نبی پاک نے حضرت خواجہ ابو طالب کے انتقال کے فوراً بعد انہیں یاد کرنا شروع کیا۔ میں ایک اور جو نا آپ کو روایت سناتا ہوں۔ میرے نبی مکرم سید کونین ایک دن جا رہے ہیں، میرے نبی کے سر انور پر مشرکین مکہ نے مٹی پھینکی، حضور کے سر انور پر مٹی پھینکی۔ سیدہ کائنات ام الحسنین سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ، لیکن ایسے نام نہیں، ہمارے بزرگ نام پتہ کیسے لیتے ہیں؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ مزکیہ مومنہ مہیمنہ ناصرہ منصورہ مسلمہ ساجدہ راکعہ عاشیہ ام الحسنین زوجہ مرتضی بنت مصطفیٰ امت اللہ حضرت بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا وہ آئی، انہوں نے آ کر میرے نبی مکرم کے سر انور کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ وہ ساتھ ساتھ صاف بھی فرما رہی تھی، اور روایت میں آتا ہے کہ ساتھ ساتھ وہ رو بھی رہی تھی۔ میرے نبی مکرم نے فرمایا لا تبکی فإن اللہ مانع اباک، میری بیٹی رو نہیں، رونے کی ضرورت نہیں، تیرے والد کا اللہ محافظ ہے۔ ما نالت قریش منی شیئا اکرہ حتی مات ابو طالب، میرے نبی نے فرمایا بیٹی جب تک میرا چچا زندہ رہا ان مکہ کے مشرکوں کی جرت نہیں ہوئی کہ تیرے بابا کو ستا۔ کیا بات! یہ ایک نہیں، صاحبوں ایسی 20 روایتیں ہیں کہ جن میں میرے حضور سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کو بولو یاد کرتے رہے۔ کیا کرتے رہے؟ بولیے یاد کرتے رہے۔ اور صرف ایسے ہی انہوں نے اتنے یاد نہیں کیا بلکہ جب کبھی میرے ایک دن میرے نبی، ایک مشہور حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے کہ میرے نبی پاک کا ایک معجزہ صحابہ نے دیکھا، اور وہ معجزہ یہ تھا کہ پانی نہیں برس رہا تھا،
لوگ دوڑے دوڑے آئے، یا رسول اللہ اموال ہلاک ہو رہے ہیں، جانیں تباہ ہو رہی ہیں۔ وہ کرم فرمائے، میرے نبی مکرم نے دعا فرمائی، فوراً بارش برسی، ہفتہ برستی رہی۔ اگلا جمعہ آیا، پھر آئی، یا رسول اللہ اب تو ہمارے مکان گر رہے ہیں، جل تھل ہو گیا ہے، دعا فرمائے بارش ختم ہو۔ میرے آقا سید کونین نے اوپر دیکھا، فرمایا اللہم لا علینا بل حوالنا، یا اللہ اب مدینے کے اوپر سے بارش ہٹا دے، دائیں بائیں برسا۔ صحابہ فرماتے ہیں خدا کی قسم حضور کا انگلی کا اشارہ ہوا، اچانک بادل پھٹا، اچانک بادل پھٹا اور مدینے کے اوپر دھوپ آ گئی۔ اب یہ وہ لمحہ ہے کہ میرے نبی مکرم نے فرمایا لو للہ در ابی طالب، میرا جملہ پلے مان، للہ در ابی طالب لو کان حیا لقرت عینا ہو، اللہ بھلا کرے میرے چچا ابو طالب کا، آج اگر وہ میرا معجزہ دیکھتا اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ اب ذرا توجہ سے سنیے، کیا کسی کافر اور مشرک کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے؟ میرا نبی فرماتے ہیں للہ در ابی طالب، بیکی کے اندر یہ روایت موجود ہے، امتاع السماع کے اندر موجود ہے، اس کے علاوہ 27 کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ ابو طالب کا بھلا کرے، اگر آج وہ زندہ ہوتے میرا یہ معجزہ دیکھ کر ان کی آنکھیں، بولو بولو ان کی آنکھیں، پھر بولو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ پھر میرے نبی نے فرمائش کی، فرمایا کون ہے جو مجھے ابو طالب کی نعت سنائے؟ بخاری کے اندر الفاظ موجود ہیں، حضرت سیدنا علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں سناؤں؟ کہیں آپ کا مطلب وہ شعر تو نہیں ہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْغَامِلِ، فرمایا ہاں علی یہی اشعار ہے، یہی مجھے سناؤ۔ حضرت مولا علی کھڑے ہوئے، نبی کی نعت، اپنے بابا کی لکھی ہوئی نعت نبی کو سامنے بٹھا کر سنانے لگے۔ تو ایک جملہ ذہن میں رکھو، حضرت حسان بن ثابت میرے نبی کا سراخان ہے، لیکن حسان بن ثابت نے، آج میں آپ کو پتہ کی بات بتاؤں، حسان بن ثابت نے جو میرے نبی کی شان میں جل اسمہ والا جو کلام لکھا ہے، یہ اصل میں خواجہ ابو طالب کا کلام ہے، تضمین حسان نے لکھی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، تضمین حضرت حسان نے لکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ دنیا میں جب کبھی ثناخانوں کا ذکر ہوگا ابو طالب کا ذکر پہلے نمبر پہ آئے گا۔ سبحان اللہ کی آواز تو آیا۔ اچھا میں ایمان کفر کی بات نہیں کروں گا، وہ دھیان میری طرف رکھیے، خواجہ ابو طالب کا، حضرت ابو طالب کا نام نبی کے نام خانوں میں پوچھا بولو سب سے پہلے نمبر پہ آئے گا۔ اچھا ایک منٹ میں آپ حضرات سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ممتاز قادری کون ہے؟ نبی پاک کا محافظ، حضور کی ناموس کا محافظ، ایک بار حفاظت کی ہے ممتاز قادری نے ہیں اور بتا دیئے کہ عشق دلیر بڑا ہوتا ہے۔ میرے استاد گرامی فرمایا کرتے ہیں بیٹا عشق کی یہ کوالٹی ہے، عشق دلیر ہوتا ہے، اور نمبر 2 عشق غیرت مند ہوتا ہے، اور سچا عشق ہو تو جان دیتے ہوئے بھی نہیں ڈرتا۔ نہیں یار ایسے نہیں جان دیتے ہوئے بھی نہیں ڈرتا۔ تو یار یہ جو فروری ہے یہ میرے ممتاز قادری کا مہینہ ہے یار، جان دیتے ہوئے بھی نہیں ڈرتا، جان لیتے ہوئے بھی نہیں ڈرتا۔ یہ عشق کا قانون ہے، یہ عشق کی کوالٹی ہے، یہ عشق کا دستور ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میرا جملہ پلے باندھو، میرے نبی کی حفاظت کرنے والوں کی لسٹ بہت بڑی ہے، بہت بڑی لسٹ ہے۔ اگر میں پہلا نمبر پوچھوں، کیا بات ہے یار سب سے پہلا تو وہ ہے جس نے سب سے پہلے میرے نبی کی حفاظت کی۔ تو یار یہ تو ہماری حدیث کی کتابیں بتا رہی ہیں کہ جس وقت بحیرہ راب نے حضرت ابو طالب سے کہا، وہی وہ دعوت والا واقعہ یاد ہے نا، وہی ملک شام میں بحیرہ راب، چلو یار جن کو نہیں پتا جلدی سے سنا دے تو میرے نبی پاک تجارت کے لیے اپنے چچا کے ساتھ گئے، عمر مبارک کے 13 برس
تجارت کے لیے ملک شام کی طرف۔ جناب ابو طالب نے اپنا سارا سامان اس قافلے کے اندر رکھ دیا۔ اب بہت بڑا تجارت کا قافلہ ہے۔ جیسے یہ نستور عرب کے وہاں ایک بڑا اس کا کلیسا تھا، اس کے پاس رکے تو اندر سے پیغام آ گیا کہ اگر پسند کریں تو میں آپ کی دعوت کروں۔ وہ سارے قافلے والے حیران رہ گئے کہ ہم جہاں سے ہمیشہ آتے جاتے ہیں، اس نے کبھی پانی کے گھونٹ کا نہیں پوچھا، آج دعوت پکا رہا ہے۔ چنانچہ دعوت پک گئی۔ اس نے کہا جی صاحب آ جاؤ۔ جب سارے چلے گئے، میرے نبی پاک عمر میں سب سے چھوٹے تھے وہاں پر موجود لوگوں میں، سب نے کہا تم چھوٹے ہو، ہم تمہارے لیے آتے ہوئے کھانا لے آئیں گے، تم یہاں سامان کے پاس بیٹھو۔ جب اندر گئے اس نے یوں دیکھا، یوں دیکھ کے کہنے لگا اے عرب والو، کیا کوئی بندہ تمہارا رہتا تو نہیں؟ کہا نہیں نہیں رہتا تو کوئی نہیں۔ کہا نہیں شاید کوئی رہتا ہو۔ کہا نہیں بس ایک بچہ ایک یتیم ہے وہ رہتا ہے اور تو کوئی نہیں رہتا۔ کہا بہتر ہوگا اسے بھی بلا لے ہو۔ کہنے لگے کہ اونٹوں کی رکھوالی، سامان کی رکھوالی کون کرے گا؟ کہا کوئی بات نہیں ہے، میرے ملازم اونٹوں کی رکھوالی کرنے کے لیے چلے جائیں گے۔ چنانچہ میرے نبی مکرم کو بلایا، میرے آقا کو اونچی نشست پہ بٹھایا، اور جب کھانا کھانے والے کھانا کھا رہے ہیں، وہ جو بحیرہ راہب ہے اس نے خواجہ ابو طالب کو سائیڈ پہ کیا، کہنے لگا آپ کے یہ کیا لگتے ہیں؟ جناب ابو طالب نے فرمایا کہ میرے بیٹے لگتے ہیں۔ کہنے لگا جو میں سمجھا ہوں اگر یہ وہی ہیں تو پھر آپ ان کے والد نہیں ہیں، اگر آپ ان کے والد ہیں تو پھر یہ وہ نہیں ہیں جو میں سمجھا ہوں۔ آیا پتا حقیقت کیا ہے؟ کہنے لگا اے ابو طالب، میری کتابوں کے اندر آخری نبی کی جو نشانیاں لکھی ہیں وہ ساری نشانیاں تیرے بھتیجے میں پائی جاتی ہیں۔ وہ ساری نشانیاں ان میں پائی جاتی ہیں۔ پھر اس نے کچھ نشانیاں بھی بیان کی، یہ نشانی، یہ نشانی، یہ نشانی، یہ نشانی، دھیان ہے۔ اب رازداری سے کہنے لگا ابو طالب دھیان رہے، ابو طالب اگر تم انہیں لے کے شام چلے گئے، یہودی انہیں پہچان کے قتل کر دیں گے، دھیان ہے۔ اب تو دھیان ہے، تو اگر انہیں شام لے گیا تو یہ ہیں آخری نبی، یہ ہیں آخری نبی، شام کے لوگ یہودی انہیں پہچان کے قتل کر دیں گے۔ تو اب دو ہی باتیں، یہ انہیں بچا یا اپنا مال بچا۔ جناب ابو طالب نے فوراً فرمایا مال اللہ کے حوالے، آمنہ کا لال لے کے جا رہا ہوں واپس۔ اب ذرا توجہ سے آپ نے سننا ہے۔ حضرت ابو طالب میرے نبی پاک کو لے کر واپس آئے۔ میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں، رب نے کیا کہا تھا؟ یہ اللہ کا آخری نبی ہے، یہ اللہ کا آخری نبی ہے، اگر آپ لے گئے تو یہودی نے قتل کر دیں گے۔ حضرت ابو طالب انہیں لے گئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بحیرہ راہب کی بات انہوں نے سانو کوئی سمجھ نہیں آئی۔ اور جناب باقیوں نے میرے نبی کو نبی بعد میں مانا، ابو طالب نے ابھی میرے او بھائی نبی مان کے واپس لائے نا، نبی مان کے واپس لائے۔ اچھا اب آگے آئیے، آئے ہائے جب جناب ابو طالب میرے نبی کو لے گئے تو کیوں لے کے آئے؟ حفاظت کی۔ تو پھر بتاؤ نا میرے نبی کا پہلا محافظ کون ہے؟ اچھا یہ نہیں، کئی لوگ کہتے ہیں جی بھتیجے کی، بھتیجے کی نہیں، نبی کی۔ یار آپ نہیں سمجھے، ابو لہب نے بھتیجے کے اوپر انگلی اٹھا کر کیا کیا تھا؟ لونڈی کو آزاد کیا تھا، بھتیجا سمجھ کے، نبی نہیں، نبی نہیں، بھتیجا، نبی نہیں، بھتیجا۔ اور ابو طالب نے میرے نبی پاک کو نبی سمجھ کے واپس لایا، نبی سمجھ کے حفاظت کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ادراک و آگہی اس ہستی کو میرے نبی کے بارے میں رب نے اس وقت عطا فرما دی تھی جب اور کسی کو پتہ بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اب جو چیز میں آپ حضرات کی خدمت احتر میں عرض کر رہا ہوں ذرا اس کو سنیے گا۔ پہلا محافظ
جلدی جلدی بولیے، وقت بہت تھوڑا ہے. پہلا محافظ میں نے دعویٰ کیا تھا نا کہ نبی کے موسموں کا شان بیان کرنا، قصیدے پڑھنا ہم نے صحابہ سے سیکھا ہے. بس یہ دلیل ہے کہ میری تقریر مکمل ہو گئی. میرے نبی پاک مکہ کے اندر ہیں. جس وقت حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، میرے نبی کے خلاف مخالفتوں کے دروازے کھل گئے، دشمنیاں بڑھ گئیں، تاں کہ حضرت سیدہ خدیجہ کا بھی انتقال. ایسے میں میرے آقا سید کونین طائف کے میدان میں گئے. طائف کے میدان میں میرے نبی کے ساتھ جو ظلم و ربا رکھا گیا وہ سب لوگوں کے علم میں ہے. میرے نبی کو پتھر مار مار کے زخمی و لہولوان کر دیا گیا. جب مکہ کے مشرکوں کو پتا چلا کہ مکہ طائف کے لوگوں نے محمد عربی کے ساتھ ظلم کیا ہے، یہ بھی دلیر ہو گئے. انہوں نے بھی منصوبہ بنایا محمد آئے تو سے آتے ہی قتل کر دیا جائے. چنانچہ میرے آقا سید کونین جیسے ہی واپس آئے، میرے نبی نے اس وقت مطعم بن عدی نام کا ایک مشرک ہے لیکن بڑا شریف بندہ ہے مشرک و کافر لیکن شریف بندہ ہے. میرے نبی نے پیغام بھیجا، تو پناہ دے دے، یعنی اس وقت امان دے دینا. کسی کے لیے اگر کوئی امان دے دیتا وہ اس کا ذمہ دار ہوتا، اور اگر کوئی اس امان دیے ہوئے بندے کی امان کے خلاف جنگ کرتا تو اس کے خلاف وہ جنگ تصور کی جاتی. چنانچہ یہ جو مطعم بن عدی تھا یہ مشرک و کافر تھا، اس نے میرے نبی کو امان دی. میرے نبی پاک جب مکہ میں داخل ہوئے تو مطعم بن عدی اور اس کے 6 بیٹے ننگی تلواریں لے کر میرے نبی کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے. میرے نبی پاک کو پروٹوکول میں لایا. میرے نبی نے کعبے کا طواف کیا. اتنے میں ابو جہل آ گیا، کہنے لگا مطعم کیا تو بھی محمدی بن گیا ہے؟ کیا تو بھی مسلمان ہو گیا ہے یا یہ ویسے ہی تو نے انہیں امان دیا ہے؟ مطعم کہنے لگا نا میں نے کلمہ تو نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوا، البتہ ایک قوم کی وجہ سے، ایک خاندان کی وجہ سے میں نے محمد عربی کو میں نے امان دیا ہے. کہنے لگا بس جسے تیری امان اسے میری امان. چنانچہ اس مطعم بن عدی کے 6 بیٹے میرے نبی کے ساتھ ننگی تلوار لے کر طواف کرتے رہے. اب میرا نبی ہجرت فرما کے مدینے آئے. مدینے میں جنگ بدر ہوئی، 70 مشرک مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے. اس دوران پیچھے مطعم بن عدی بھی دنیا سے چلا گیا، مر گیا. دھیان ہے، مر گیا. مطعم بن عدی مر گیا. کسی کتاب کے اندر بھی اس کے ایمان کی کوئی گواہی نہیں ہے. یہی ہے کہ یہ مر گیا حالت کفر میں، حالت شرک میں یہ مرا. لیکن سنو اس کا جب بیٹا میرے نبی کے پاس گیا، کہنے لگا اے محمد میں فلاں قیدی کو چھڑانے آیا ہوں، میں فلاں بندے کو چھڑانے آیا ہوں. اب بخاری مسند امام احمد بن حنبل، بیہقی، نسائی، مستدرک للحاکم اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. میرے نبی مکرم نے فرمایا لو سقالا لو ساری قدر لو کان مطعم بن عدی حیا فکلمنی فی ہؤلاء امتنا لخلیت. او جبیر بن مطعم، اور تیرے باپ نے مجھ پہ احسان کیا تھا. آج اگر تیرا باپ زندہ ہوتا، دھیان ہے، تیرا باپ زندہ ہوتا اور ان 70 قیدیوں کے بارے میں سفارش کرتا، میں اس کے منہ کے پیچھے سب کو رہا کر دیتا. اب ذرا دھیان سنو جی. دل تھام کے بیٹھ کے میری باری آئی ہے. 2-4 منٹ کے اندر میری تقریر مکمل. لیکن میری یہ دلیل آپ کو ایسی فٹ یاد ہونی چاہیے کہ کبھی آپ کو بھولنا نہیں چاہیے. اب دھیان آپ نے میری طرف دینا ہے. کیا یہ مطعم بن عدی مر گیا؟ بولو مطعم بن عدی مر گیا. آپ میں سے جو علماء ہو وہ ابھی گھر جاؤ، گھر جا کے اپنی لائبریری سے دیوان حسان بن ثابت نکالو. جو آپ غیر علماء ہو کل مکتبے پہ جاؤ. صحابی رسول حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیوان مکتبے سے اردو ترجمے والا لے لو. اب حسان بن ثابت نبی کا شاعر ہے،
حسان بن ثابت نے جب سنا کہ مطعم بن عدی مر گیا، آپ نے قلم اٹھایا اور بسم اللہ میں دلیل دینے لگا۔ مطعم بن عدی کے مرنے کے بعد حسان بن ثابت نے قلم اٹھایا اور کیا کہتا ہے؟ آئین لعلاب کی سید الناس وصفہی بدمین فإن انزفت فسق بالدماء وبکی عظیم المشعلین وربہا علی الناس معروف له ما تکلما ولو ان مجدا اخلق الدہار واحدا من الناس ابقا مجدہ الدہار۔ اب ذرا سننا، اجرت رسول اللہ منہم فأصبحوا عبادك ما لبا ملب وأهرما فما تطلع الشمس المنيرة فوقهم على مثله منهم أعز وأكرما۔ لاہور والو، صدر شریف کے مریدوں، اس فقیر کے یہ 2-3 منٹ کے یہ جملے اپنے پلے باندھو اور میری گفتگو مکمل۔ حضرت حسان بن ثابت نے قصیدہ لکھا، کس کا؟ اور بولو، مطعم بن عدی کا، جو کنفرم مشرک ہے، جو صرف اس نے ایک خاندانی اس حوالے سے اس کی ایک طبیعت اور جبلت میں تھا کہ اس نے میرے نبی کے ساتھ اتنا سا اس نے احسان کیا۔ تو اب ذرا سننا، حسان بن ثابت نے ان کو کن لفظوں سے یاد کیا۔ ہم حضرت کہہ دیں، خواجہ کہہ دیں، جناب ابو طالب کہہ دیں تو کہتے ہیں دیکھو دیکھو کیسے نام لے رہے ہیں۔ تو حسان بن ثابت کو دیکھو مشرک کا نام کیسے لے رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آئین علاب کی سید الناس وصفخی بدمعین فین انزفتی فسق بالدماء، اے میری آنکھ لوگوں کے سردار مطعم بن عدی پر آنسو بہا، اگر تو خشک ہو جائے تو خون کے آنسو رو۔ لیکن ذرا آپ نے لفظ نہیں سنا، سید الناس۔ مشرک کے لیے کیا لفظ لکھا حسان بن ثابت نے؟ سید الناس، لوگوں کا سردار، لوگوں کا سردار۔ اور آگے کیا کہا؟ وَبَقِّي عَظِيمِ الْمَشْعَرَيْنِ وَرَبَّهَا عَلَى النَّاسِ مَعْرُوفٌ لَهُ مَا تَكَلَّمَا۔ تو آنسو بہا مکے کے عظیم سقوط پر اور اس محسن پر جس کے احسانات تب تک جاری رہے جب تک وہ زندہ رہا۔ وَلَوْ أَنَّ مَجْدًا أَخْلَدَ الدَّهْرَ وَاحِدًا مِنَ النَّاسِ يَبْقَى مَجْدُ الدَّهْرَ مُتْمِمًا۔ اگر کسی کے کارنامے اور بزرگی اس کو زندہ رکھ سکے تو مطعم اس قابل تھا کہ اس کو ہمیشہ زندگی عطا کر دی جائے۔ اب جو جملہ ہے اس کو سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سننا۔ صحابی رسول کہتے ہیں اجلت رسول اللہ منہم فاصبحوا عبادک ما لبا ملب واحرما۔ آپ کہتے ہیں او مطعم بن عدی، اور تو نے حضور پہ احسان کیا، انہیں تو نے پناہ دی، تو حضور کے سارے صحابہ تیرے احسان مند رہیں گے جب تک حج ہوتا رہے گا اور عمرہ ہوتا رہے گا۔ نا 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 نا۔ لیکن میں یہاں وہ ترجمہ نہیں کر رہا، میں عربی کا لفظ پڑھ رہا ہوں اور میں ان بڑے بڑے مولویوں کو کہتا ہوں ذرا لفظی ترجمہ کر کے نا تو پھر ذرا پوزیشن بتانا۔ فرمایا فَأَصْبَحُوا عِبَادَكَ، لفظی معنی بنتا ہے کہ نبی والے سارے تیرے نوکر ہو گئے۔ تو نے حضور پہ احسان کیا، محمد والے سارے تیرے نوکر ہو گئے۔ میں صحابیت کے مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ترجمہ کرتا ہوں، تو نے ہمارے آقا پہ احسان کیا، ہم قیامت تک تیرے احسان مند ہو گئے۔ اب آگے جملہ سننا، فما تطلع الشمس المنیرۃ فوقہم علی مثلہ منہم اعز واکرما۔ جن لوگوں پر سورج طلوع ہو رہا ہے
ان میں متم سے زیادہ معزز سخی شخص اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اب مجھے بتاؤ سخی، معزز، سید الناس، نوکر، بھائی یہ لفظ کس نے لکھے؟ یہ صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت نے ایک کافر اور مشرک کے لیے. کیوں کہ اس نے ایک بار چھوٹی سی میرے نبی کے ساتھ اس نے بھلا کر دیا. تو میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں کیا ابو طالب نے متم جتنا احسان بھی نبی پہ نہیں کیا ہے؟ اور بولو ذرا، بولو. اوے اگر اتنے سے بھلا، یعنی آپ دنیا داری کی باتیں، قوم قبیلے کے حوالے سے لوگ ہزاروں کام کرتے ہیں، اور اہل عرب میں یہ معمن معاشرے کے اندر ایک دستور تھا کہ لوگ وہاں ایسا کرتے رہتے تھے. تو صرف ایک علاقائیت کی وجہ سے اگر بندہ تھوڑی سی حضور کے لیے سپورٹ کرے تو صحابی رسول کہتے ہیں ایمان کفر چھوڑ، بندہ نبی کا محسن ہے. کیا بات، کیا بات. اور ایمان کفر کو چھوڑ، ہم اس کا قصیدہ پڑھیں گے. بیٹھیے بیٹھیے. ایمان کفر کو چھوڑ، ہم اس کا قصیدہ پڑھیں گے. جس نے احسان کیا، دھیان رکھیے، جس نے، بھائی ادھر، جس نے احسان کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حسان بن ثابت بتا رہے ہیں جو نبی کا محسن ہو اس کے قصیدے بغیر شک کے پڑھا کرو. کیا بات ہے. تو بھائی جس کے ایمان پہ کوئی دلیل بھی نہیں، جس کے ایمان پہ کوئی قول بھی نہیں، جو ہے ہی مشرک، مرا مشرک، رہا